معزز حاضرین، سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے جو خاص صفاتی نام جسے کہتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے نمبر 1 شاہد، نمبر 2 مبشر، نمبر 3 نذیر، نمبر 4 داعیا الی اللہ، نمبر 5 سراجا منیرا۔ 5 اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب کہہ لیں، صفاتی نام کہہ لیں، اور آپ کا مشن کہہ لیں، اور آپ کی عظمت اور شان کہہ لیں، ان کا تذکرہ اللہ نے ان 2 آیتوں میں فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس کے اندر نبوت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ ہے۔ جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو اس کے بعد جن چیزوں کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے ان ناموں کو یہاں جمع کر دیا، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، توحید کا مسئلہ کھول کے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں آپ کا منصب بیان فرمایا کہ منصب کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بڑی پیچھے دیکھیں، مسئلہ ختم نبوت بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت نمبر 40 میں اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کی بھی صفت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، تو پھر آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ نے کس انداز میں لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور آپ کا انداز کیسے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں ساتھ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ نے میرے تذکرے کرنے کی حد کرنی ہے، اور میرے محبوب آپ نے میری طرف بلانے کی حد کر دینی ہے، اور میرے محبوب میں آپ کے تذکرے کی حد کروا دوں گا دنیا سے۔ جہاں جہاں میرا ذکر چلتا رہے گا وہاں وہاں تیرا ذکر بھی ساتھ چلتا رہے گا، جہاں لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ کو بھی پڑھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس کے پیچھے والی آیات اور آگے والی آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف اور عظمت بیان کر کے درمیان میں 5 صفات اللہ نے نقل فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان اور عظمت بنا کے آپ کو بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف کیسے دعوت دیتے ہیں، کیسے بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس منصب کو بیان فرمایا کہ منصب نبوت ہے آپ کے پاس، اور پھر فرمایا یا ایھا الرسول، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ عام نہیں ہیں، بلکہ آپ کے سر پہ میں نے ایک بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا
یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنتا بلکہ رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جسے چاہتا ہے بہتر سمجھتا ہے اس کے سر پہ رسالت نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، نہ اپنی مرضی سے کوئی صحابی بن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی نبی بن سکتا ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا۔ تو اس لیے انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا میرے محبوب پیغمبر، آپ منصب لے کے آئے، ایک پیغام مشن لے کے آئے ہیں۔ یا اللہ کیا کیا میری ڈیوٹیاں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو عظمت آپ کی یہ ہے کہ شاہدہ، میں نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اور وہ گواہی یا اللہ کس بات پر گواہی؟ اللہ فرماتے ہیں جو آپ نے قرآن پاک سنانا ہے اس میں نے کہنا ہے آسمان بنانے والا اللہ، زمینوں کو سجانے والا اللہ، اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا اللہ۔ جب اللہ کا تذکرہ آئے گا تو آپ سے گواہی مانگی جائے گی۔ اللہ کو تو مکہ والے بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے، لیکن اللہ کو جیسے جاننے اور ماننے کا حق ہے اس طرح نہیں مانتے۔ آپ نے آ کے کہنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ مکہ والے احد میں بھی شریک کر دیتے ہیں، صمد میں بھی شریک کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ لم یلد ولم یولد میں اللہ کی اولاد مانتے ہیں، اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ احد ذات ہے میرے محبوب، آپ نے اس پر گواہی دینی ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میرے محبوب آپ نے گواہی دینی ہے، میں نے آپ کو بطور ایک گواہ دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ پھر آگے فرمایا آپ نے میری طرف بلانا کیسے ہے لوگوں کو، تعارف کیسے کروانا ہے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، دو مزاج ہیں آپ کے، ایک جلالی انداز ہے، ایک جمالی انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی تو جلال کام آئے گا، کبھی جمال کام آئے گا۔ وَمُبَشِّرًا، کوئی ایسے ہوں گے جن کو ترغیب دیں گے جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے دیدار کی، تو وہ مان لیں گے۔ آپ نے ان کو خوشخبریاں سنانی ہیں جنت کی۔ وَنَذِيرًا، بعض لوگوں کو ڈرانا پڑے گا کہ اللہ کے عذابات ایسے، جہنم ایسی، اس طرح کا تذکرہ کر کے آپ ان کو ڈرائیں گے۔ یا اللہ یہ تو میرا انداز ہو گیا بلانے کا، ہر وقت سختی بھی نہیں، ہر وقت نرمی بھی نہیں۔ مبشرن، کوئی تو خوشخبری سے مان جائیں گے، کوئی ڈرانے سے مان جائیں گے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ نے اس انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یا اللہ میری خاص صفت، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آپ نے بلانا ہے۔ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اور یہ اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے۔ اس لیے فرمایا وداعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کا تعارف کروانا ہے
تاکہ دنیا اللہ کو مان جائے، اس کا تعارف ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نبی نے اپنے اپنے انداز میں رب کا تعارف کروایا، ہر نبی نے اپنے اپنے لحاظ سے رب کا تعارف کروایا، اور ان کا پہلا انداز یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، 950 سال تک کہتے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 950 سال تک کہتے رہے حضرت نوح علیہ السلام، لا الہ الا اللہ داعیا الی اللہ۔ لیکن بعد میں آج کوئی کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ہر کوئی کہے گا نہیں نہیں، تیرا یہ کلمہ پڑھنا معتبر نہیں ہے، کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ نوح علیہ السلام کی دعوت تھی 950 سال، لیکن ان کی بات چلی 950 سال تک۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب اگلے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا، محدود وقت ہے، محدود زمانہ ہے۔ تعارف تو انہوں نے اللہ کا اتنا کروایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ پتھر نہ کھائے ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر پتھر نہ کھائے ہوں۔ ان کا بھی بلانے کا انداز حضرت نوح علیہ السلام کا، اس لیے اللہ کے سامنے بلا بلا کے، رو رو کے اللہ کے سامنے عبد الغفار کی بجائے نام بھی نوح پڑ گیا، حالانکہ عبد الغفار کو کوئی نہیں جانتا جو اصل نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن نوح کو جانتے ہیں، جو رونے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، حق ادا کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ لیکن پھر کہتے ہیں یا اللہ اب ان کو غرق کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے مولا اب بس کہتا ہے نا تو، بس اتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ اب ان کو ختم کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی، جلال میں آ کے کہتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے لیے کہ یا اللہ ان کو مٹا دے صفحہ ہستی سے، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ جو داعی اللہ آئے گا، سراج منیر آئے گا، مبشر و نذیر آئے گا، شاہد و مزمل و مدثر آئے گا، یاسین و طٰہٰ آئے گا، وہ جو والضحیٰ کے چہرے والا آئے گا، جو واللیل کی زلفوں والا آئے گا، کوئی پتھر مار مار کے زخمی بھی کر دے گا، پھر بھی اجازت بھی مل جائے گی کہ ختم کر دوں، وہ کہے گا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پھر بھی وہ کہے گا یا اللہ ان کو ختم نہ کرنا، شاید کوئی ان میں سے کلمہ پڑھ لے، شاید کوئی تیری تعارف کی طرف آ جائے، کوئی تجھے مان جائے۔ تو اس لیے فرمایا یہ داعی ایسا ہے، یہ داعی ایسا ہے جس جیسا داعی کائنات میں آیا کوئی نہیں، اس لیے نذیر کہا، نذیر اس بندے کو کہتے ہیں، نذیر ڈرانے والا، ایسا ڈرانے والا جس ڈرانے میں بھی پیار چھپا ہوا ہو، اسے نذیر کہتے ہیں۔ فرمایا ڈراتے تو ہیں لیکن پھر بھی درد کی وجہ سے کہ کہیں میری امت کو عذاب نہ آ جائے، داعیا الی اللہ۔ تو آپ کو اس لیے اللہ نے کلمہ ایسا عطا فرمایا، اس کلمے کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو خاص کے رکھے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ آپ ذرا دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تو یہ کلمہ قیامت تک ہے،
ہر قیامت تک آنے والا جو بھی کلمہ پڑھے گا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کوئی بھی مسلمان قیامت تک ہونا چاہے گا اسے پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ فرق ہے پہلے نبیوں کے کلمے میں بھی ہمارے نبی کے کلمے میں، پہلا فرق تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات داعیا الی اللہ، اسی کے اندر پیغام رسالت ہے، اللہ کے نبی کا اللہ کی طرف بلانا ہے اور رب کا تعارف کروانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ اگر اس کے حصے بنا دو، جز بنا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ تطہیر باطن، الا اللہ تعمیر باطن، محمد الرسول اللہ تعمیل باطن۔ کیا مطلب؟ لا الہ کوئی نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، کوئی نہیں، لا الہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں الا اللہ، کوئی نہیں لیکن اللہ ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہی پیغام ہے، اسے کہتے ہیں لا الہ۔ یہ تطہیر باطن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی دعوت کیا ہے؟ داعیا الی اللہ، پہلا پیغام آپ کا کلمہ ہے۔ کیا پیغام ہے؟ لا الہ، نفی کر دی سب کی نفی کر کے فرمایا الا اللہ، پھر اس بات آ گیا فرمایا 360 نہیں، الا اللہ، لات نہیں الا اللہ، عزا نہیں الا اللہ، منات نہیں الا اللہ، حبل نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ 360 پتھر جو تم نے مورتیاں بنا کے خانہ کعبہ میں رکھ کے کہتے ہو، جانور ذبح کر کے ان کی جگہ اور خون ان پہ لگا دیتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور وہی گوشت ساری چیزیں دے دیتے ہو، لیکن غریبوں کو ضرورت ہے ان کو کوئی نہیں دیتا، اور پھر کہتے ہو اللہ کے سوا دے دیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو۔ یا اللہ پھر ہمیں سمجھ کیسے آئے گی، میرا عمل کیسے خوبصورت ہوگا؟ جانور میں نے ذبح کرنا ہے، میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، اس میں حسن کیسے آئے گا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، میرے محمد جیسا کائنات میں ہے کوئی نہیں، اس کے وجود سے آپ کے وجود سے نکلنے والا عمل بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا جب آپ جیسا کوئی نہیں تو آپ کے عمل جیسا بھی کوئی نہیں، جب آپ جیسا کوئی نہیں آپ کے کام جیسا بھی کوئی نہیں، جب آپ کے بول جیسا کسی کا بول نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو آپ فرما دیں تو پھر اسی کو مان لے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے پکڑ لے، جس سے رسول تمہیں روک لے اسے رک جانا۔ اسے کہتے ہیں تعمیل باطن۔ حسن تب آئے گا تیرے عمل میں، خوبصورتی تب آئے گی تیرے عمل میں،
پہلی بنیاد کیا ہے؟ داعین الی اللہ، میرے نبی کی لا الہ الا اللہ، اللہ کو دل میں جگہ دے دینا، رب کی محبت کو دل میں راسخ کر دینا، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کو دلوں میں بٹھا دینا، آپ کی عظمت کو دلوں میں بٹھا دینا۔ فرمایا پھر حسن پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ دل میں آ گیا؟ میرے اٹھنے میں اللہ، میرے بیٹھنے میں اللہ، میرے کھانے کے طریقے میں اللہ، میرے پینے کے طریقے میں اللہ، میرے چلنے کے طریقے میں اللہ کی رضا، میری خوشی میں اللہ کی رضا، میری بیماری میں اللہ کی رضا، میری غمی میں اللہ کی رضا، میری تجارت میں اللہ کی رضا، میری رضاعت میں اللہ کی رضا، ہر چیز میں میرے اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا اس رضا کو ظاہر کرنے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے محمد کو دیکھتا جا، جو بولتے جائیں وہ کرتا جا، جو کہتے جائیں اس پہ عمل کرتا جا، جو دیکھتا جا اس پہ عمل کرتا جا، بس لا الہ الا اللہ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ ایک جگہ پہ اتارا، یعنی سورہ فتح 26ویں پارے میں، اور لا الہ الا اللہ آپ کو مختلف جگہ پہ ملے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ ایک جگہ شاہد بنا کے آپ کو بھیجا، فرمایا گواہی جو میرے محمد کی ہے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ آسمان کو بنانے والا کون؟ گواہ محمد الرسول اللہ۔ اس کائنات کو بنانے والا کون؟ گواہ محمد الرسول اللہ۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تمہیں بلاتا ہے وہی تو گواہی چلتی جائے گی نا۔ میرا نبی جہاں جہاں بلاتا جائے گا اس جگہ پہ تم چلتے جانا، اس راستے کو لے کے آپ کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ جب آپ پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے تو فرمایا آگے اللہ کی رضا کو پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف آپ نے بلایا۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں پہلا پیغام ہے، اور کتنا خوبصورت پیغام ہے میرے نبی کا۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر دلیل محمد الرسول اللہ، فرمایا اپنے دل کو پاک کر، صاف کر۔ اور مشرکین مکہ کو پتہ تھا، جب میرے نبی نے ان کو بلا کے کہا قولوا لا الہ، وہ معنی سمجھتے تھے، وہ معنی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کو پہلے مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ تقسیم کرتے تھے اپنے کھیت کو تو پھر سب کا حصہ رکھتے تھے، اور اللہ کا حصہ بھی اس میں نکالتے تھے۔ کہتے ہیں ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اس کا مطلب اللہ کو تو مان رہے تھے نا، ھذا للہ یہ اللہ کا حصہ ہے، وھذا لشرکائنا یہ اللہ کے شریکوں کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو وہ پہلے ہی مان رہے تھے نا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کیوں؟ کس کے لیے کر رہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تمہیں بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ 20واں پارہ پڑھ کے دیکھ لو، سوال کیے جا رہے ہیں ان سے آسمان و زمین کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ نے۔ یہ ساری کائنات کا خالق بھی اللہ کو مان رہے ہیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ؟ وہ کہتے تھے صرف اللہ نہیں، اللہ کے اختیارات تقسیم ہو گئے، اللہ کے بندوں میں یا ان مورتیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ تطہیر باطن ہے، اپنے دل کو جب تک صاف نہیں کرو گے اس طرح اللہ کو نہیں مانگو گے، اس طرح اللہ کو نہیں مانو گے جس
طرح محمد الرسول اللہ نے تمہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جیسے جیسے کہتے ہیں، اگر یہ 360 صحیح ہوتے، فتح مکہ کے موقع پر خود میرے نبی ان کو بیت اللہ سے باہر نہ نکالتے، تو میرے نبی نے خود عمل کر کے بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، دلیل محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے جب 360 کو نکال دیا بیت اللہ سے، تو پھر سمجھ جاؤ لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف آپ نے بلایا، اور پہلا پیغام کیا ہے مکہ والوں کو؟ قولوا لا الہ، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کامیابی کا معیار بتایا، جس نے مانا تو وہ ابو بکر صدیق بن گیا، جس نے پہلا پتھر اٹھایا، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماتے ہیں چاہے اس کے پاس حسن موجود تھا، چاہے اس کے پاس اولاد کثیر تھی، چاہے اس کے پاس مال کثیر تھا، لیکن اس نے میرے نبی کی گستاخی کی، میرے نبی کی توہین کی۔ میرے نبی نے تو ان کو یہی کہا تھا نا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کا حسن کی مجھے ضرورت نہیں، اس کے مال کی ضرورت نہیں، اس کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کی بات نہیں مانے گا، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تاریخ اور تفسیر پڑھ کے دیکھو، جب دنیا سے جانے لگا ابو لہب، جسم گل سڑ گیا، بدبو آنے لگی، سمیل آنے لگی وجود سے، اپنی اولاد چھوڑ گئی، تنہا گھر میں پڑا ہے، اسی طرح ایڑیاں رگڑ کر کے مر گیا۔ اور بیٹوں نے کرائے کے حبشی لیے، انہوں نے لکڑیاں ڈال کر اٹھا کے گڑے میں ڈال دیا۔ اندازہ کریں حسن ایسا کہ لہب شولے والا حسن ہے، مال بھی ہے، اولاد یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کیونکہ میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب پیچھے ہٹ گیا تو میں نے اسے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اس کی بیوی جو اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فی جیدہا حبل من مسد، وہی لکڑیاں جس سے کانٹے نکال نکال کے میرے نبی کے راستے پہ بچھایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لکڑیوں کا جو پھندا ہے، رسی کے ذریعے پھندا بنا کے اس کو ختم کروا دیا میں نے۔ نہ خامد بچا، نہ بیوی بچی، کوئی نہیں بچا۔ لیکن اللہ اکبر، عظمت اور شان دیکھ، ادھے کالے رنگ کا بلال ہے، معاشرے میں کوئی حیثیت و ویلیو کوئی نہیں ہے، کوئی نام اتنا لینے والا نہیں ہے، اور رنگ کا کالا ہے، اور حبشے سے تعلق رکھنے والا ہے بھی غلام امیہ کا۔ اور اس حال میں جڑ گیا میرے نبی کے ساتھ، احد احد کے نعرے لگانے شروع کر دیے، میرے نبی سے نسبت کلمے والی جوڑ دی حضرت بلال نے، اور اتنی مضبوط نسبت جوڑی کہ سینے پہ پتھر ہے پھر بھی نہ چھوڑا، رات کو کوڑے مارے جاتے ہیں پھر بھی نہ چھوڑا، چکی ساری رات پسوائی جاتی ہے پھر بھی نہ چھوڑا، سارا کچھ برداشت کر کے اس بلال نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا، جو دعوت دی میرے نبی نے اس پر لبیک کہا کالے رنگ کے اس بلال نے۔ اللہ فرماتے اتنا اونچا کر دیا میں اس کالے رنگ کے بلال کو، ایک موقع آیا وہ جو مکہ کے متولی تھے اس وقت کے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جو قریب رہنے والے تھے، جو دور کا تھا، آج اتنا اونچا ہو گیا کہ خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حضرت بلال کہہ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہی کہہ رہا تھا نا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल यही अल्फाज कह रहा था और खाना काबा मैं और आप देखने के लिए तरसते हैं। बिलाल खाना काबा की छत पे खड़ा हुआ है। अल्लाह को चाल इतनी पसंद आती है। मेराज वाली रात मेरे नबी ने कहा, बिलाल तू जमीन पे चल रहा था, तेरे जूतों की आवाज जन्नत में मैं सुन के आया हूं। मैं जन्नत में सुन के आऊं। क्या चीज थी जो बिलाल को ऊंचा कर दिया? वही पैगाम तो मेरे नबी ने, वही पैगाम तो मेरे नबी ने अबू लहब को भी दिया था। हुस्न भी था, दौलत भी थी, औलाद भी थी, शोहरत भी थी, मक्का का रिहायशी भी था, खानदान भी आला था। अल्लाह कहते हैं मुझे खानदान की जरूरत कोई नहीं, मुझे माल की जरूरत कोई नहीं, मुझे शोहरत की जरूरत कोई नहीं। शोहरत मिलती है मुझे मानने से, मेरे नबी की गुलामी से शोहरत खुद ब खुद मिल जाती है। काले रंग का आए मैं अल्लाह उसके रंग ही सफेद कर देता हूँ। जरा पढ़ो खैबर की तारीख, जरा पढ़ो खैबर की तारीख। मेरे नबी ने मुहासरा लंबा कर दिया किले कमूस का। असवद राई वहां से निकला, हदीस में जिसका नाम असवद राई, असवद नाम इसलिए पड़ गया कि रंग इतना काला था। राई वो चरवाहा था, यहूदियों की बकरियां चराने वाला वो असवद राई। अल्लाह के नबी का मुहासरा लंबा हुआ। एक दिन बकरियां लेके आ गया। पता ये था कि मालूम करूं यार ये हैं कौन से लोग, इतना लंबा मुआसरा है और हमला भी इस तरह नहीं करते, किसी को नुकसान भी नहीं दे रहे। तो अल्लाह की शान, बकरियां लेके मेरे नबी के पास आ गया। सहाबा से पूछा कि तुम्हारे सरदार कौन है? सहाबा कहते हैं वो जो खैमा मेरे नबी का लगा हुआ है और उसके 12 बैठे इर्द गिर्द सहाबा कराम मौजूद हैं। जब वो असवद राई आ गया मेरे नबी के पास आके खड़ा हो गया, उसने दो ही मुख्तसर सवाल कर दिए मेरे नबी से। कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कह दूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा अगर पढ़ लूं आपका, तो फिर मुझे मेरा मकाम क्या होगा दुनिया में? अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं मेरा अंजाम क्या होगा आखिरत के हवाले से? सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा मकाम दुनिया में ये होगा जहां मेरा यार सरदार अबू बकर सिद्दीक बैठेगा, जहां मेरा यार सरदार उमर बैठेगा, जहां मेरा यार अली सरदार बैठेगा, जहां हजरत उस्मान बैठेंगे, जहां तल्हा जुबैर सादो सईद बैठेंगे, बड़े बड़े सहाबा इकराम जहां मेरी मजलिस में बैठेंगे, वहां बैठने का हल्का और जगह मिल जाएगी। सारी मजलिसों को कुर्बान कर दूं मेरे नबी की उस मजलिस पर, सारी महफिलों को कुर्बान कर दूं मेरे नबी की उस महफिल पर जिसके सदर हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां हल्का हो अबू बकर उमर उस्मान अली तल्हा जुबैर मुआविया सारे सारे के सारे वहां मौजूद हो। उस मजमे का क्या आलम होगा, उस खतीब का क्या आलम होगा, वो क्या मंजर होगा जब मेरे नबी बैठते होंगे। अल्लाह अकबर। जिस पर अल्लाह फरमाते हैं ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं मेरे महबूब, जब तेरा हल्का बैठा हो ना, आप बाद में तशरीफ लाए मेरे महबूब पैगंबर, आप इनको सलाम करें। अगर ये आपके पास आ जाए तो फिर भी आप इनको सलाम करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इनके बैठते हुए अगर कोई सरदार भी आ जाए तो वला ततरुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, इनको उठाना नहीं अपनी मजलिस से, सिर्फ उठाना नहीं बल्कि वला तादुआइना का अनहुम। मेरे महबूब ये इतने प्यारे हैं, तेरा जो हल्का है अपनी नजरें भी इनसे न हटाना। मजलिस से तो दूर की बात है मेरे महबूब, इनका गुजारा तेरे बगैर होता ही नहीं है। ये तो जीते इसलिए यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, अल्लाह की तारीफ करते
ہیں۔ اللہ کا تعارف انہوں نے آپ سے ہی سیکھا ہے نا میرے محبوب، اللہ کا منصب، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف آپ سے ہی لیا ہے نا۔ اس لیے اسود رائی کہتا ہے میرا مقام کیا ہوگا اگر میں کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ کو مان لوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوگا تیرا مقام، اس حلقے میں تو داخل ہو جائے گا، میرے حلقے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دوسرا سوال اس نے کیا اگر میں آپ کی بات مان لوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، اسود کہتے ہیں کالے رنگ والا، مجھے اپنی مجلس میں کوئی بیٹھ نہیں دیتا کیونکہ غریب بھی ہوں، رنگ بھی کالا ہے، ادھر سے چرواہا ہوں، مزدوری پہ بکریاں چراتا ہوں، معاشرے میں میری کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا پیغام آپ نے فرمایا جب تو کلمہ پڑھے گا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تیرے کالے رنگ کو سفید کر دے گا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حلقہ اتنا اعلیٰ مل جائے گا، رنگ سفید ہو جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ بس اتنا سننے کے بعد زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں میں ان کی لے کے آؤں، باہر نکلنے نہیں دیتے تھے یہودی، بکریاں چرانے کے بہانے باہر لایا تھا قلعے سے، آپ ان کو رکھ لیں میں تو آپ کا ہی ہو گیا ہوں نا، بکریاں آپ لے لیں۔ میرے نبی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غاصب بن کے نہیں آئے، جب مال غنیمت میں آئیں گے تو پھر حق ہوگا ہمارا، اب ہمارا حق نہیں ہے، ان سے چرانے کے لیے تو لے کے آیا تھا۔ میرا نبی کسی کا حق مارنے نہیں آیا، وہ تو حق دلوانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جا جا بکریاں دے کے واپس آ جا۔ بکریوں کا ریوڑ لے گیا، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا، دروازے پہ کھڑے ہو کے بڑی خوبصورت بیان تقریر کرتا ہے، کہتا ہے لوگو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جو محمد کی غلامی سے دور گزر جائے، ایسا چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں جیسا چہرہ کائنات میں آج تک میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، ایسی باتیں سن کے آ رہا ہوں، اتنی میٹھی باتیں آج تک میں نے سنی کوئی نہیں ہے، اور یہ آپ مجھے اپنی جوتیوں کی جگہ بھی بیٹھنے بڑی مشکل سے دیتے، میں چرواہا ہوں تمہارا، رنگ بھی میرا کالا غلام ہوں، لیکن آپ سنیں جب میں ان کی بات مانتا ہوں وہ کہتے ہیں جہاں سردار بیٹھتے ہیں جب اس میں آ جائے گا تو تو بھی سردار ہو جائے گا، یہاں کوئی چھوٹا نہیں رہتا، میرے نبی کی مجلس میں چھوٹا ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ جب اتنی بات کہی پیچھے سے دوڑا آگے آیا، جنگ جب لگتی ہے اللہ کی شان یہ اسود رائی شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا این اسود، این اسود، وہ کالے رنگ والا کہاں چلا گیا جو ابھی ابھی تو کلمہ پڑا تھا، کہاں چلا گیا؟ صحابہ تلاش میں نکلے، اللہ کی شان کہ وہ شہید ہو چکا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے چلو ذرا اس کالے رنگ والے کے پاس۔ میرے نبی وہاں تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہمیں پیدا کرنے والے رب کی قسم جو میرے نبی نے فرمایا تھا تیرا رنگ سفید ہو جائے گا، اللہ کی شان کہ ہم نے اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا ہے، اس کے رنگ کو بدلا ہم نے دیکھا ہے۔ میرے نبی کی بات سچی ہوتی ہے، جو آپ فرما دیں رب اسی طرح فرما دیتا ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، جس طرح وحی کے آثار ہوتے ہیں میرے نبی پر ایسے آثار نظر آنے لگے، میرے نبی آسمان کی طرف دیکھنے لگے، پھر چہروں پہ مسکراہٹ آنے لگی، آنکھوں سے آنسو تھے، اسود کی جدائی کی وجہ سے چہرے پہ تبسم تھا،
گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تبسم کس بات کا ہے آپ کے چہرے انور پر؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ منظر بتا دیا، دکھا دیا، میرے رب نے اللہ سے کہہ رہا ہے جنت کے جس دروازے سے مرضی آئے داخل ہو جا۔ کیا شان ہے، اس نے تو یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے کہا کامیاب ہو جاؤ گے کہہ دو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ تطہیر باطن، الا اللہ تعمیر باطن، محمد الرسول اللہ تعمیل باطن۔ عمارت بنائی آپ نے، حسن اس میں لانا ہے تو طریقہ مصطفیٰ کا لانا پڑے گا، میرے نبی کے طریقے کو زندگیوں میں لائیں گے، کاروبار میں لائیں گے، اپنے عمل میں لائیں گے، اپنے گھر میں لائیں گے تو حسن آ جائے گا اس میں۔ کوئی طریقہ ایسا بتاؤ جو میرے نبی کے طریقے سے بڑھ کر ہو۔ آج دنیا سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے لیکن سنت نبوی کا انکار نہیں کر سکتے۔ کتابیں لکھنی پڑ گئی ان کو، سنت نبوی جدید سائنس، جلدوں میں کتابیں لکھنی پڑ گئی کہ جدید سائنس کیا کہتی ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا۔ جو تمہاری ریسرچ پہنچی ہے 1450 سال پہلے، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنی امت کو۔ آج جسے کہتے ہیں لکڑی کا مسواک کرنا دانتوں کے لیے، صحت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، میرے نبی نے تو فرمایا تھا مسواک تیرے منہ کو بھی صاف کرتا ہے اور مسواک رب کو بھی راضی کرتا ہے، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے تو صرف یہ نہیں بتایا، آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں۔ آپ نے فرمایا السواک، مسواک کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا خوشبو لگانا سارے نبیوں کی سنت ہے، آپ نے فرمایا حیا والا ہونا سارے نبیوں کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا نکاح کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ تو میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وداعیا الی اللہ، داعی الی اللہ بن کے میرے نبی آئے، اللہ کی طرف بلایا، رب کا تعارف کروایا، اور دنیا سے کہا خوبصورتی تلاش کرتے ہو، آؤ اس رب کے در پہ آؤ جس جیسا کوئی نہیں، اور اس کے حسن کے جلووں کی کاریگری دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کے حسن کی کاریگری کے جلوے دیکھنے ہو تو آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھ لو، وہ جو خود کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ احسن تقویم کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ یا اللہ اس حسن کے نظارے تو ہم نے یوسف میں بھی دیکھے تھے، فرمایا یوسف میں بھی دیکھے تھے، اس حسن کے جلوے اگر دیکھنے ہیں تو دیکھو آمنہ کے لال کے چہرے کو، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، صرف دیکھتا نہیں، اس چہرے کے دیکھنے کی وجہ سے جان بھی دینی پڑے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہے میرے نبی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے، آپ کو جو صفات عطا فرمائیں، القابات استعمال، تو فرمایا داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ روشن چراغ، صرف چراغ نہیں ہے بلکہ روشن کرنے والا، منیر صفت آئی ہے۔ منیر کا مطلب ہوتا ہے روشنی آگے دینا، جیسے سورج کے پاس، اس کے پاس ذاتی روشنی ہو، آگے دوسروں کو روشنی پہنچائے، جس طرح سورج کے پاس اللہ نے اس کو ذاتی روشنی ایک دے دی ہے، چاند اسی سے روشنی لیتا ہے، باقی سیارے اس سے روشنی لیتے ہیں، وہ سورج کو اللہ نے کسی سے روشنی لینے کا محتاج نہیں بنایا، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ ودیت رکھی ہے روشنی، اور اسی سے سارے روشنیاں لیتے ہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے کمال والا وہ جو آفتاب مہتاب ایسا بنایا، ایسا آفتاب بنایا میرے محبوب کو کہ وہ ایسے ہیں کہ ان سے روشنیاں لینے والا جو آتا ہے، کپڑے کا تاجر آتا ہے تو ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، وہ عمر اونٹوں کو چرانے والے حضرت عمر آتے ہیں تو انہیں صرف فاروق نہیں، فاروق اعظم کا لقب مل جاتا ہے، اور انہی کے در پہ ایک مالدار آتا ہے
تو عثمان غنی ذی-النورین بن جاتا ہے، انہی کے در پہ ایک بہادر آتا ہے تو علی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار بن جاتا ہے، اور انہی کے در پہ حضرت عبیدہ آتے ہیں، امین الامت بن جاتے ہیں، عبد الرحمن آتے ہیں، تاجر الرحمن بن جاتے ہیں، وہی ہیں ان کے در پہ میرے نبی کے نواسے آتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں، معاویہ آتے ہیں تو سیاست کے امام بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کے در پہ آ گیا اتنا اونچا ہو گیا کہ میرے نبی جنت میں ان کے محل دیکھ کے آ گئے، ایسی روشنیاں ان سے پھر آگے روشنیاں ملتی گئیں، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ فرمایا سراجم منیرہ ہے، سراج بنایا سورج والی صفت، وقمرم منیرہ ایک صفت چاند والی دی آپ کو۔ کیوں؟ اگر صرف سورج ہوتا، سورج میں صرف گرمی ہوتی ہے سورج میں، چاند میں مٹھاس ہوتا ہے۔ اللہ نے دونوں صفات سراجن وہاجا نہیں کہا میرے نبی کو، سراجم منیرہ کہا۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا سراج روشنی، دعوت، پیغام تو وہ سورج کی طرح ہے اور اس میں مٹھاس چاند کی طرح ہے۔ سراجم منیرہ یعنی کامل تو ہیں، مکمل اکمل ہیں، لیکن مٹھاس ایسا ہے کوئی سورج کو کوئی دیکھتے دیکھتے کھڑا نہیں ہو سکتا دوپہر کے ٹائم۔ اب کوئی 1 گھنٹہ یا 5 منٹ سورج کو دیکھ کے دکھائے، نظروں میں نظریں سورج کی ملا کے دکھائے، نہیں ملا سکتا ہے۔ فرمایا اگر میں اپنے نبی کو ایسا بنا دیتا تو کسی کی ہمت جرت نہ ہوتی میرے نبی کو دیکھ لیتی۔ فرمایا میں نے کمال تو سورج والا دیا ہے، لیکن لمانیت اور مٹھاس اور تمانیت جو دی ہے میں نے وہ چاند والی دی ہے۔ فرمایا جو بھی آئے میرے نبی کے دروازے پہ کوئی خالی نہ جائے، جیسا آئے کوئی محروم نہ جائے، دن کو آئے تو بھی محروم نہ جائے، رات کو بھی آئے تو محروم نہ جائے۔ سورج کی روشنی دن کو لے سکتے ہیں، رات کو نہیں لے سکتے، چاند کی روشنی رات کو لے سکتے ہیں، دن کو نہیں لے سکتے۔ آپ سراجم منیرہ ہیں، ایک سورج والی صفت، ایک چاند والی صفت، جو میرے نبی پہ دروازے پہ دوپہر کڑکتی دھوپ میں آئے وہ بھی جنتی بن جائے، جو رات کے اندھیرے میں آ جائے وہ بھی جنتی بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے آئے نا، یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے نکال دیا ہے گھر سے، آپ کا کلمہ پڑا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا ماں کا معاملہ ہے، بیٹے کا معاملہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ہدایت کی روشنی لینے کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، میرے مولا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے، وہ روشنی عطا فرما دے ہدایت والی۔ تو حضرت ابو ہریرہ گھر دوڑتے جا رہے ہیں، صحابی نے پکڑ لیا، ابو ہریرہ کبھی تیز قدموں سے نہیں چلے، آج اتنی سپیڈ کے ساتھ گھر کیوں جا رہے ہو؟ عجیب جملے فرما دیے۔ فرمایا دوڑتے اس لیے جا رہا ہوں، گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا کملی والے کی دعا پہنچتی ہے؟ گھر پہنچے تو دعا پہنچ چکی تھی، ماں غسل کر چکی تھی، کپڑے بدل چکے تھی، پانی ٹپک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے جانے کے بعد پتہ نہیں دل کو ایسی چوٹ لگی ہے، ایسی سمجھ آئی ہے، میں نے گھر سے بھی نکال دیا پھر بھی ابو ہریرہ باز نہ آیا، دل پہ ایسی چوٹ لگی ہے، کہیں موت نہ آ جائے، موت آنے سے پہلے کملی والے کی غلامی میں بھی آنا چاہتی ہوں، میں بھی میرے نبی کی صحابیت میں آنا چاہتی ہوں، اور وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی۔ بس سراجم منیرہ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔